الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس سے پہلے ہم نے خاصیات کی تعریف پڑھی تھی کہ خاصیات یعنی خاصہ اسے کہتے ہیں جو لغوی معنی کے علاوہ ایک زائد معنی ہو، یعنی فعل میں پائے جانے والے لغوی معنی کے علاوہ جو زائد معنی پایا جاتا ہے اسے خاصہ کہتے ہیں۔ یہ صرفیوں کے نزدیک تعریف تھی، اور مناطقہ کے نزدیک جو خاصہ کی تعریف ہے اسے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مناطقہ کے نزدیک، منطقیوں کے نزدیک خاصہ وہ ہے جو کسی شے میں پائی جائے اور اس کے علاوہ میں نہ پائی جائے، اسے منطقیوں کے نزدیک خاصہ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے ماخذ پڑھا تھا کہ ماخذ وہ ہے جس سے وہ فعل بنا ہو، جس سے وہ فعل مشتق ہو، چاہے وہ مصدر ہو یا جامد ہو، جس سے فعل بنا ہوگا ہم اسے ماخذ کہیں گے۔ پھر ہم نے مدلول ماخذ کو پڑھا تھا کہ مدلول ماخذ وہ ہے جس پر ماخذ دلالت کرے، یعنی ماخذ کا جو معنی ہوگا اسے ہم مدلول ماخذ کہیں گے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں پہ جو جتنے بھی خواص ہیں، جتنے بھی خاصیات ہیں، یہ سب سماعی ہیں، ان میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے، اور اسی پہ ہم نے امام اخفش کے قیاس کو جو رد کیا گیا تھا وہ بھی پڑھے تھے۔ پھر ہم پڑھے تھے کہ خاصیات کو بیان کرنے کے طریقے دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صراحتاً بیان کر دیا جائے کہ اس کے اندر یہ خاصیات موجود ہیں، نام لے کر صراحتاً بیان کر دیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صراحتاً تو بیان نہ کیا جائے لیکن اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے، جیسا کہ ہم پڑھے تھے کہ علامہ، اس کی تفسیر یوں کرنا ای حان ان یلامہ، علامہ کے بعد یہ کہنا حان ان یلامہ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اشارہ ہے ایک خاصہ کی طرف جو کہ حینونت ہے۔ علامہ یہ باب فعال سے ہے، اس کے بعد انہوں نے حان ان یلامہ کہا، یعنی ملامت کرنے کا وقت آ گیا۔ حانہ جو ہے یہ ہین سے بنا ہے، یعنی وقت کے معنی میں ہے۔ آج ہم چند اصطلاحات کو پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اخراج ماخذ۔ اخراج ماخذ کسے کہتے ہیں؟ فاعل کا مفعول سے ماخذ نکالنا، فاعل کا مفعول سے ماخذ نکالنا، اس کو اخراج ماخذ کہتے ہیں۔ جیسے تمخخ خالد العظم، خالد نے ہڈی سے گودا نکالا، اس میں ماخذ مخن ہے اور مدلول ماخذ مغز یا گودا ہے۔ تمخخ جو فعل ہے یہ کیونکہ مخن سے بنا ہے، تمخخ فعل یہ مخن سے بنا ہے، مخن سے مشتق ہے، اسی وجہ سے مخن اس کا ماخذ ہوا، اور مخن دلالت کر رہا ہے گودے پر یا پھر مغز پر، جس کی وجہ سے ہم اسے مدلول ماخذ کہیں گے۔ یہاں پہ فاعل جو ہے تمخخ یہ فعل ہے، اس کا فاعل خالد، تمخخ خالد العظم، یہاں پہ فاعل نے مفعول سے، مفعول یہاں پہ کیا ہے؟ عظم یعنی ہڈی، یہاں خالد نے ہڈی سے ماخذ کو نکالا، ماخذ کیا تھا؟ گودا، یعنی مخ کو یعنی گودے کو خالد نے ہڈی سے نکالا، ہڈی یہاں مفعول تھا۔ تو اس کی تعریف یہ ہوئی کہ اخراج ماخذ وہ ہے جہاں پہ فاعل مفعول سے ماخذ کو نکالے۔
فاعل مفعول سے ماخذ کو نکالے اسے اخراج ماخذ کہتے ہیں۔ یہاں پہ فاعل خالد ہے اور عزم حدی ہے۔ خالد نے عزم سے ماخذ یعنی گدے کو نکالا۔ نمبر 2 اقتضاب، اس کا لغوی معنی ہے بریدہ یعنی کاٹا ہوا ہونا، اور اصطلاحی معنی ایسی بنا جس کی کوئی اصل اور مثل موجود نہ ہو، اور وہ بنا حروف الحاق اور حروف زائد للمعنی سے بھی خالی ہو، جیسے اخروت بہم السیر، رفتار نے اس کو کھینچا۔ اختصاب کا لغوی معنی ہوتا ہے کاٹا ہوا ہونا، اور اصطلاح میں اسے کہتے ہیں کہ ایسی بنا ہو، ایسی بناوٹ ہو کہ جس کی مثل اور اس کا اصل بھی موجود نہ ہو اور اس کا مثل بھی موجود نہ ہو، اور اس میں حروف الحاق بھی نہ پائے جاتے ہوں، وہ حروف الحاق سے بھی خالی ہو۔ نیز معنی کے لیے جو حروف زائد ہوتے ہیں اس سے بھی خالی ہو، جیسے اخروت بہم السعید، یہاں پہ یہ اخروت جو ہے یہ ایسی بنا ہے، نہ اس کا کوئی اصل موجود ہے نہ مثل موجود ہے، اور اس میں کوئی حروف الحاق بھی نہیں ہے، اور حروف زائد للمعنی بھی موجود نہیں ہے۔ نمبر 3 الزام، کسی فعل کو متعدی سے لازم کرنا۔ الزام کسے کہتے ہیں؟ کسی فعل کو متعدی سے لازم کرنا الزام کہلاتا ہے، جیسے احمد زید، زید قابل حمد ہوا۔ حالانکہ مجرد میں یہی فعل حمیدہ از باب سمیعہ متعدی ہے، جیسے حمیدت اللہ، میں نے اللہ کی حمد کی، لیکن باب افعال پر لانے سے لازم ہو گیا اور یہ اس کا خاصہ ہے۔ حمیدہ یہ جب باب سمیعہ میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، کسی کی تعریف کرنا، یعنی یہ مجدد میں استعمال ہوتا ہے متعدی ہو کر۔ جب ہم اسے لازم میں لاتے ہیں، جب ہم اسے مزید فی میں لاتے ہیں، یعنی اگر اسے ہم باب افعال میں استعمال کرتے ہیں اور احمدہ کہتے ہیں تو یہ لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ باب افعال کا خاصہ ایک الزام بھی ہے، یعنی متعدی سے لازم بنانا۔ احمدہ زید یعنی زید قابل حمد ہوا۔ نمبر 4 ابتدا، ابتدا کی آپ یہ سمجھیں کہ 2 قسمیں ہیں، ابتدا کی 2 قسمیں ہیں۔ ابتدا کہتے ہیں شروع کرنے کو، لغت کے اعتبار سے شروع کرنا ابتدا کہلاتا ہے، اور اصطلاح میں اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی معنی کے لیے ایسے مزید فی کا آنا جس کا مجرد اصلاً نہ ہو، یعنی بالکل ہی اس کا مجرد موجود ہی نہ ہو، ایسے مزید فی کو ہم لائیں جس کا مجرد موجود ہی نہ ہو تو اسے بھی ہم کیا کہیں گے؟ اسے بھی ابتدا کہیں گے، کیونکہ یہاں مجرد موجود نہیں تھا اور ہم نے ایک مزید فی لایا جس کا مجرد نہیں ہے، گویا کہ ہم اس سے شروع کر رہے ہیں، ابتدا کر رہے ہیں، اس لیے اسے ہم ابتدا کہیں گے۔ جیسے مثال سے سمجھیں، لقبہ لقب دینا اور ارقلا تیز چلنا، کہ یہ ایسے مزید فی ہیں جن کا مجرد سیرے سے موجود نہیں۔ لقبہ اور ارقلا یہ ایسے مزید فی ہیں ان کا مجرد استعمال ہوتا ہی نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سلال سے مجرد میں لقبہ یا لقیبہ یا لقبہ استعمال ہوتا ہو، اس معنی میں سیرے سے استعمال ہوتا ہی نہیں، لقبہ لقبہ یا لقیبہ کوئی بھی استعمال نہیں ہوتا۔ اس طرح ارقلا کا جو مجرد رقلا یا رقیلا یا رقولا یہ بھی سیرے سے استعمال ہی نہیں ہوتا، اس لیے ہم اسے ابتدا کہیں گے۔ ابتدا کا ایک معنی تو یہ ہوا کہ جس کا مجرد سیرے سے موجود نہ ہو۔ دوسرا معنی، کسی معنی کے لیے ایسی مزید فی کا آنا جس کا مجرد موجود تو ہو مگر مجرد اور مزید فی کے معنی میں کھلا تفاوت ہو، ظاہر فرق ہو، ظاہر فرق اس میں موجود ہو، ظاہر فرق پایا جاتا ہو، جیسے اشفقہ، اشفقہ کا مطلب ہے، اشفقہ کا معنی ہے وہ ڈرا، مجرد میں یہ مادہ مہربانی و شفقت کے معنی میں آتا ہے، ڈرنے کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا،
اسی طرح اقسما اس نے قسم کھائی، جبکہ مجرد میں قسم کا معنی ہے تقسیم کرنا۔ یہاں آپ دیکھیں دو مثال مصنف نے دیا۔ ایک مثال تو یہ ہے کہ اشفقہ، اشفقہ یہ باب افعال سے ہے، ثلاثی مزید فی سے ہے، اس کا معنی ہے ڈرنا، یعنی وہ ڈرا۔ لیکن یہ جب مجرد میں استعمال ہوتا ہے تو شفقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو مجرد اور مزید فی کے معنی میں فرق ہوا۔ گویا کہ یہ مزید فی کے معنی میں جو استعمال ہو رہا ہے ایک سیرے سے استعمال ہو رہا ہے، اس وجہ سے اسے ابتدا کہتے ہیں۔ گویا کہ ایک نئے معنی کے لیے مجرد کا جو معنی تھا اس معنی سے ہٹ کر ایک نئے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے ابتدا کہتے ہیں۔ اسی طرح قسمہ اور اقسمہ لے لیں۔ اقسمہ کا مطلب ہے کہ اس نے قسم کھایا، اس نے قسم کھائی، اور قسمہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے تقسیم کی۔ دونوں کے معنی میں کھلا فرق ہے، ظاہر تفاوت موجود ہے ان کے اندر۔ تو گویا کہ یہاں پہ قسمہ جو تھا مجرد میں استعمال ہوتا تھا تقسیم کرنے کے معنی میں، جب ہم اسے مزید فی میں لائے، اقسمہ لائے، تو ایک نئے معنی کے لیے وہ استعمال ہونے لگا، قسم کھانے کے معنی میں استعمال ہونے لگا، اسی وجہ سے ہم اسے ابتدا کہتے ہیں۔ اور ابتدا کی یہ دو صورتیں ہوئیں۔ ایک صورت تو یہ کہ سیرے سے اس کا مجرد موجود نہ ہو، دوسری صورت یہ مجرد موجود ہو لیکن مجرد اور مزید فی کے معنی میں فرق ہو، دونوں کا معنی جدا ہو، الگ الگ ہو۔ نمبر 5، اعطاء ماخذ، فاعل کا کسی کو ماخذ دینا، جیسا کہ لفظ سے ہی ظاہر ہے، اعطاء ماخذ فاعل کا ماخذ دینا، فاعل کا کسی کو ماخذ دینا یہ اعطاء ماخذ کہلاتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو فاعل جس چیز کو دے گا وہ یا تو حصی ہوگی یا عقلی ہوگی۔ اگر حصی ہوگی تو پھر اس کی دو صورتیں ہوں گی کہ یا تو وہ عین ماخذ کو دے گا یا پھر محل ماخذ کو دے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں اسے۔ اعطاء ماخذ، فاعل کا کسی کو ماخذ دینا، یہ دو قسم پر ہے۔ نمبر 1، وہ دی جانے والی چیز امر حصی ہو۔ امر حصی سے مراد جس کو حواس کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہو، یعنی سونگھ کر کے یا پھر سن کر کے یا پھر چکھ کر کے، یا اس کو سن کر، چکھ کر اور سونگھ کر، جو حواس ظاہرہ 5 ہیں، خمسہ حواس ظاہرہ 5 جو ہیں، ان کے ذریعے سے جسے معلوم کیا جا سکتا ہو اسے امر حصی کہتے ہیں۔ دیکھ کر، سن کر اور سونگھ کر، چکھ کر، چھو کر جس چیز کو معلوم کیا جا سکتا ہو اسے امر حصی کہیں گے۔ تو یا تو وہ دی جانے والی چیز جسے فاعل دے رہا ہوگا، یا تو وہ امر حصی ہوگی یا امر حصی نہیں ہوگی بلکہ امر عقلی ہوگی۔ اگر امر حصی ہو تو پھر اس میں اقسام ہیں، پھر اس کی دو قسمیں ہیں۔ وہ دی جانے والی چیز امر حصی ہو، پھر ماخذ دینے کی بھی دو قسمیں ہیں، ماخذ دینے کی پھر دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، نفس ماخذ کا دینا، جیسے اعظمت الکلب، میں نے کتے کو ہڈی دی۔ اعظمت کا ماخذ عظم ہے بمعنی ہڈی۔ یہاں پہ اعظمت جو کہ عظم سے بنا ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ فعل جس سے مشتق ہوتا ہے اسے ہم ماخذ کہتے ہیں، تو عظم اعظمت کا ماخذ ہوا، اور اعظمت یعنی ہڈی، اعظمت جو فعل ہے اس میں فاعل تا ضمیر ہے، یعنی متکلم فاعل ہے، فاعل نے ماخذ کو جس سے یہ فعل بنا تھا یعنی ہڈی کو دے دیا، ہڈی لے کر کے کتے کو دے دیا۔ گویا کہ یہاں پہ فاعل خود ماخذ کو، عین ماخذ کو دے رہا ہے، اور دوسری مثال میں عین ماخذ کو نہیں دے گا بلکہ محل ماخذ کو دے گا۔ نمبر 2، محل ماخذ کا دینا، جیسے اشویتہ، میں نے اس کو گوشت بھوننے کے لیے دیا۔ قاموس میں ہے اشواہم لحما یشؤون منہ، اس نے گوشت دیا کہ اس کو بھونے۔ یہاں پہ اشوا جو ہے یہ بھوننے کے معنی میں ہے، اور یہاں پہ وہ یہ جو فعل اشویتہ ہے اس کو دے رہا ہے، اس کو اشویتہ کو تو نہیں دے رہا ہے، بھوننا تو ایک فعل ہے، اس کو کیسے دے گا؟
جس کو بھونا جا رہا ہے، یعنی گوشت کو دے رہا ہے، جو بھننے کا محل ہے، جو بھنا جانے کا محل ہے، یعنی جو ماخذ کا جس سے فعل بنا ہے بھننا، اس کا جو محل ہے، اس کا محل کیا ہے؟ نہیں کوئی گوشت ہو یا کوئی اور چیز ہو جس سے بھنا جائے، بھنا جانے والی چیز وہ محل ہے اس فعل کے ماخذ کا، تو اس سے یہ فاعل دے رہا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ محل ماخذ کا دینا۔ حاصل یہ ہوا کہ اعطائے ماخذ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، یا تو دی جانے والی چیز امر حسی ہوگی یا امر عقلی ہوگی، پھر جو ہم دیں گے یا تو ماخذ کو دیں گے یا محل ماخذ کو دیں گے۔ دوسری قسم کو پڑھ لیتے ہیں۔ دوسری قسم یعنی عقلی اور غیر محسوس ہو، جو دی جانے والی چیز عقلی اور غیر محسوس ہو، جیسے اقطعتہ قضبانا، میں نے اسے کاٹنے کے لیے شاخیں دی، یعنی کاٹنے کی اجازت دی، عقلی اور غیر محسوس شے ہے۔ اجازت دینا یہ عقلی اور غیر محسوس شے ہے۔ اجازت کو کوئی حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے ادراک نہیں کر سکتا، اور یہ عقلی چیز ہے ایک، اسی وجہ سے یہ دوسری قسم آئی، یعنی ایسی چیز کو دینا جو عقلی ہو اور غیر محسوس ہو۔ اگر کوئی سمجھ میں نہ آئے تو آخر میں آپ سوال کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، اطعام ماخذ۔ معنی سے ہی ظاہر ہے، اطعام کا مطلب ہوتا ہے کھلانا، کسی کو ماخذ کھلانا، جیسے خبزتہم، میں نے انہیں روٹی کھلائی۔ یہاں پہ خبزتو یہ فعل بنا ہے خبزن سے، اور خبز کا مطلب ہوتا ہے روٹی، گویا کہ خبز اس کا ماخذ ہوا اور مدلول ماخذ روٹی، کیونکہ یہ خبز کو یعنی جو ماخذ ہے، ماخذ کو دے رہا ہے۔ یہاں پہ جو خبز ہے اسے لوگوں کو دے دیا، لوگوں کو اس نے کھلا دیا، اس لیے ہم اسے اطعام ماخذ کہیں گے۔ لوگوں کو کھلا رہا ہے، اگر دیتا تو پھر ہم اسے اعطائے ماخذ کہتے، اوپر جو گزرا، یہاں پہ وہ کھلا رہا ہے، اس لیے ہم اسے اطعام ماخذ کہیں گے۔ اور یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ماخذ دینا یا ماخذ کو کھلا دینا وغیرہ وغیرہ لفظ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اوپر مصنف نے کہا تھا اس کتاب میں جہاں ماخذ بولا جائے گا اس سے اکثر مراد مدلول ماخذ ہوگا، یعنی ماخذ اس پر دلالت کرے۔ یہاں پہ ماخذ کیا ہے؟ خبز، اور خبز دلالت کر رہا ہے کس پہ؟ روٹی پہ، یعنی یہاں پہ روٹی کھلانا مراد ہے۔ نمبر 7، الباس ماخذ، کسی کو ماخذ پہنانا، جیسے جللت الدابۃ، میں نے جانور کو جل یعنی جھول پہنائی۔ یہاں جللت کا ماخذ جل ہے، یہاں پہ الباس پایا جا رہا ہے، ماخذ کو پہنانا پایا جا رہا ہے، جس سے فعل بنا ہے اس کو پہنانا پایا جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا جللت الدابۃ، یہ جللت جو ہے یہ جلن سے ماخذ ہے، یعنی جلن اس کا ماخذ ہے اور مدلول ماخذ جھول ہے۔ جل کا جو معنی ہے جھول، یہ اس کا مدلول ماخذ ہے، اور فاعل متکلم جو ہے یہ جول لے کر کے دابہ کو پہنا رہا ہے، تو یہاں پہ الباس ماخذ پایا گیا، ماخذ کو پہنانا پایا گیا، اسے الباس ماخذ کہیں گے۔ نمبر 8، اتخاذ۔ اتخاذ کا لغوی معنی ہوتا ہے بنانا، اور یہاں پہ اس کی چند صورتیں بیان ہوگی۔ اصطلاح میں یہاں پہ مصنف نے 4 معنی بیان کیے ہیں جو اصطلاح میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ نمبر 1، الف، ماخذ کو اختیار کرنا، پکڑنا، لینا۔ نمبر 1 میں کیا آتے ہیں؟ ماخذ کو اختیار کرنا، پکڑنا، لینا، جیسے تحرز منہ، اس نے اس سے پناہ لی۔ تحرز کا ماخذ حرز بمعنی پناہ گاہ ہے،
یہاں پہ تحرزا یہ حرز سے بنا ہے، اور حرز اس کا کیا ہوا؟ ماخذ ہوا، اور اس کا جو معنی ہے پناہ گاہ، یہ مدلول ماخذ ہے، کیونکہ اس نے پناہ کو اختیار کیا، اس میں پہلا معنی صادق آ گیا۔ تجنبا، اس نے کنارہ پکڑا، اس مثال میں ماخذ جنبن ہے بمعنی کنارہ۔ تجنبا، اس نے کنارہ پکڑا، کیونکہ اس نے جو ماخذ ہے جنب، اس کا معنی کنارہ ہے، اس کو اس نے پکڑ لیا، اس لیے اس پہ دوسرا معنی، یعنی پہلے معنی کے اندر جو اصطلاح ہے، اس کے جو 3 معنی بتائے تھے کہ ماخذ کو اختیار کرنا، پکڑنا، لینا، تو یہاں پہ پکڑنا پایا گیا۔ نمبر با، ماخذ میں لینا، ماخذ میں لینا۔ اوپر ہم پڑھے تھے کہ ماخذ کو اختیار کرنا یا پکڑنا، لینا ماخذ کو تھا، اور یہاں پہ کیا ہے؟ ماخذ میں لینا۔ جیسے تعبت الحجر، اس نے پتھر کو بغل میں لیا، اس مثال میں تعبتا کا ماخذ ابتن بمعنی بغل ہے۔ یہاں پہ تعبتا فعل یہ ابت سے بنا ہے، ابت اس کا ماخذ ہوا، اور ابت کا مطلب ہے بغل، تو بغل مدلول ماخذ ہوا، کیونکہ اس نے پتھر کو بغل میں لیا، تو گویا کہ اس نے ماخذ میں مفعول کو لیا، کسی چیز کو ماخذ میں لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ بھی اتخاذ کہلاتا ہے۔ اتخاذ کی یہ دوسری صورت ہے۔ نمبر 3، کسی چیز کو ماخذ بنانا، جیسے توسد الحجرہ، اس نے پتھر کو وسادہ یعنی تکیہ بنایا۔ توسدہ یہ وسادتن سے بنا ہے، وسادہ کہتے ہیں تکیے کو، یہاں پہ پتھر کو یہ تکیہ بنا رہا ہے، یعنی جو ماخذ ہے جس سے فعل بنا ہے، وسادتن سے یہ فعل توسدہ بنا ہے، تو یہاں پہ پتھر کو ماخذ بنانا پایا جا رہا ہے، اس پہ بھی اتخاذ کا معنی صادق آئے گا، اسے بھی اتخاذ کہیں گے۔ جیسے توسد الحجرہ، اس نے پتھر کو وسادہ یعنی تکیہ بنایا، یہاں وسادتن ماخذ ہے، اور اسی سے یہ فرمان اقدس علیہ الصلاۃ والسلام ہے، لا توسد القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، قرآن کو تکیہ مت بناؤ۔ اسی طرح تبنا، اس نے بیٹا بنایا، ماخذ بنوتن ہے، یعنی کسی شخص کو بیٹا بنانا، یہ تبنا جو ہے یہ فعل ہے، اور یہ بنا ہے بنوتن سے۔ بنوتن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، اور گوئے ہم یہاں پہ ماخذ کسی شخص کو بیٹا بنائیں گے تو ہم ماخذ اس کو بنا رہے ہیں، اور اس پہ بھی اتخاذ کی تعریف صادق آ رہی ہے۔ نمبر 4، ماخذ کو بنانا، جیسے تخبیت کسائی، میں نے اپنی چادر کو خیمہ بنایا، ماخذ کو کچھ اور چیز بنانا، جیسے تخبیت کسائی، میں نے اپنی چادر کو خیمہ بنایا، تخبیت یعنی خیمہ بنانا، یہاں پہ ماخذ کو بنانا پایا گیا۔ الحاصل یہ کہ اتخاذ کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ ماخذ کو اختیار کرنا یا پکڑنا یا لینا، اس پہ بھی اتخاذ کی تعریف صادق آتی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ماخذ میں لینا، کسی چیز کو ماخذ میں لینا، اسے بھی ہم اتخاذ کہیں گے۔ نمبر 3 یہ کہ کسی کو ماخذ بنانا، اسے بھی ہم اتخاذ کہیں گے۔ نمبر 4 یہ ماخذ کو بنانا، اسے بھی ہم اتخاذ کہیں گے۔ نمبر 9 بلوغ، کسی چیز کا ماخذ میں پہنچنا یا داخل ہونا، یا کسی چیز کا ماخذ کے مرتبے کو پہنچنا، اس اعتبار سے بلوغ کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 بلوغ زمانی، جیسے اصبح زیدن، زید صبح کے وقت پہنچا، یہاں ماخذ صبح ہے۔ بلوغ کی 3 صورتیں ہیں، بلوغ زمانی، بلوغ مکانی، بلوغ عددی۔ پہلی صورت کی مثال اصبح زیدن، زید صبح کے وقت پہنچا، یہاں پہ ماخذ صبح ہے۔ دوسری کی مثال بلوغ مکانی، جیسے اعرق زیدن، زید عراق پہنچا، یہاں پہ ماخذ عراق ہے۔ اعرق فعل
یہ عراق سے بنا ہے تو عراق اس کا ماخذ ہوا، اور مدلول ماخذ جو شہر عراق جس پہ لفظ عراق دلالت کرتا ہے یہ مدلول ماخذ ہوا۔ نمبر 3 بلوغ عددی، جیسے اعشرت الدراہم، دراہم 10 تک پہنچ گئے یعنی 10 ہو گئے۔ یہاں اعشرت کا ماخذ عشرتن ہے، عشرت جو ہے یہ عشرتن سے مشتق ہے، اس لیے عشرت کا ماخذ عشرتن ہوا، اور عشرتن کا جو معنی ہے، عشرتن جو دلالت کر رہا ہے وہ ہے 10، اس لیے مدلول ماخذ کیا ہوا 10، یہ ہو گیا مدلول ماخذ۔ نمبر 10 تتلیہ، تتلیہ کہتے ہیں فاعل کا کسی شے پر ماخذ ملنا، فاعل کا کسی شے پر ماخذ ملنا اسے تتلیہ کہتے ہیں۔ مثال جیسے تغمر بلال زیدن، بلال نے زید کے جسم پر زعفران ملا، غمرن یہ ہے ماخذ، زعفران مدلول ماخذ۔ تغمر فعل کیونکہ غمرن سے بنا ہے اس لیے غمرن اس کا ماخذ ہوا، اور غمرن کا معنی زعفران ہے اس لیے وہ مدلول ماخذ ہوا۔ اور یہاں پہ فاعل تغمر فعل کا جو فاعل یعنی بلال، یہ ماخذ کو لے کر کے، گمر کو لے کر کے زید کے جسم پر مر رہا ہے، زید پر مل رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ تتلیہ پایا گیا۔ تتلیہ کا معنی یہ ہے کہ فاعل کا کسی شے پر ماخذ کو ملنا۔ یہاں پہ فاعل یعنی یہاں پہ جو بلال فاعل ہے یہ زید کے جسم پر ماخذ مل رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ تتلیہ کی تعریف صادق آ رہی ہے۔ نمبر 11 تعریض، تعریض کا لغوی معنی ہے پیش کرنا، اور اصطلاحی طور پر فاعل کا مفعول کو ماخذ کی جگہ لے جانا تعریض کہلاتا ہے۔ فاعل کا مفعول کو ماخذ کی جگہ لے جانا تعریض کہلاتا ہے۔ جیسے اباع بکر بقرۃ، بکر نے گائے کو بیع کی جگہ یعنی منڈی لے گیا۔ یہاں پہ اباع فعل جو ہے یہ بیعن سے مشتق ہے، بیعن سے بنا ہے، تو یہ بیع اس کا ماخذ ہوا، اور بیع کا معنی ہے بیچنا، تو یہ اس کا مدلول ماخذ ہوا۔ تو یہاں پہ بکر جو ہے یہ گائے کو بیع کی جگہ لے گیا، بیع کی جگہ یعنی منڈی لے گیا، اور اسی کو کیا کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں تعریض۔ یہاں پہ فاعل مفعول کو، فاعل یعنی یہاں پہ اس مثال میں بکر مفعول یعنی گائے کو ماخذ کی جگہ یعنی منڈی، منڈی میں کیونکہ بیع ہوتا ہے، یہاں جو اباع فعل جس سے بنا ہے اس فعل کی جگہ، کیونکہ بیع عام طور پر بازار میں ہوتا ہے، منڈی میں ہوتا ہے، تو یہاں پہ بکر نے گائے کو منڈی لے گیا، اس میں فاعل کا مفعول کو ماخذ کی جگہ لے جانا پایا گیا، جس کی وجہ سے اسے ہم تعریض کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔